کرنے جا رہے ہیں، لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اگر چائے خانے سے فرصت ہو گئی ہو تو عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے۔ اس مجلس کا آغاز صاحب کی سوزخانی سے ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد وعجل فرجہ۔ در حسین پہ نجات ملتی ہے۔ در حسین پہ نجات ملتی ہے۔ یہیں سے روح بشر کو حیات ملتی ہے۔ در حسین ہے مولا کائنات کا گھر، یہیں سے خلد کی کل کائنات ملتی ہے۔ در حسین پہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شہن عجیب کام کیے، وقت امتحان شہن عجیب کام کیے، وقت امتحان کھائے اذاں میں تیر آقا، مات میں برچیاں
مثل امام را کہ او ساجد بھلا کہاں چلا رہے ہیں لے زمین اے لے آسمان ان سے کسی نبی کی عبادت بڑی نہیں اور دنیا میں یوں نماز کسی نے پڑھی نہیں شہ نے عجیب کام کیے حضرت صغرا کے حوالے سے ایک سوز پیش کر رہا ہوں بے چین تھی صغرا جو فراق پدری رو رو یہی کہتی تھی نسیم ساری سے صبا مرتے ہوں میں درد جگری سے وہ کہیو جو ملے تو میرے بابا سفری سے نرجس کی طرح چشم سوئے در نگراں ہیں جلدہ کے ہستی کا چمن اپنی خزاں ہے بے چین تھی صغرا جو صلوات بر محمد وآل محمد یہ وہ دن ہیں کہ بی بی زہرا و حضرت ام المنین کی شہادت کی تاریخیں اسی مہینے میں ہوئیں میں حضرت فضہ کے حوالے سے چند اشعار کی یہ وہ ذات ہے کہ جو بی بی زہرا سے ہر وقت منسلک تھی کچھ اشعار حضرت فضہ کے حوالے سے ایک صلوات کا سہارا دے شرف جو خدمت
مات زہرا کا پا گئیں فضا شرف جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا کنیز لفظ کی ذات بڑھا گئیں کنیز لفظ کی ذات بڑھا گئیں فضا شرف جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا. اور شعر دیکھیں کہ بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان عقیدتوں کے مصلے بچھا گئیں فضا صلوات بر محمد وآل محمد شرف جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضا. اور دیکھیں کہ حضرت فضا قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہیں. اسی والے دیکھیں کہ کلام پاک کے لہجے میں گفتگو کر کے کلام پاک کے لہجے میں گفتگو کر کے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئیں ہمیں شعور تلاوت سکھا گئیں فضا. تو کلام پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں کلام پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئیں فضا شرف جو خدمت زہرا کلام پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئیں فضا. تو امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے شام کے دربار میں دیکھیں گے کہ امیر نہج بلاغہ
کی پیروی کر کے یزید نحس کی نیندیں اڑا گئیں، یزید نحس کی نیندیں اڑا گئیں، فضا شرف جو خدمت زہرا، فاتحہ۔ بی بی زہرا آخری وقت میں حضرت زینب کو بلا کر حضرت امام حسین کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے رہی ہیں اور کچھ وصیتیں فرما رہی ہیں، اس حوالے سے چند اشعار ہیں۔ آج ہی مجھے یہ مرثیہ ایک جگہ سے ملا تو میں نے بہرحال اس کو فوراً نوٹ کیا، اور شاید اس طرح نہ پہنچا پاؤں، بہرحال مجھے لگتا ہے کہ وقت اور تاریخ کے حساب سے کی مناسبت سے اچھے اشعاروں بی بی زہرا کے حوالے سے کئی مرثیے میں خمسے میں پیش کر چکا ہوں، تو ان مرثیوں کو میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، نیا مرثیہ ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ جا خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئیں بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کو دیا ہاتھ میں اور پھر یہ سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تو بیٹی سے زہرا نے بڑے نازوں سے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوؤں والا، سمجھی سے آنکھوں کی ضیاء گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، ارے سوئی ہوں تو پہلے اسے سینے پہ سلا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ،
شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا، تکلیف سے لیجیو ایذا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی او زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی او زینب، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی او زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی او زینب، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تو یہ کہہ کیا بند در حجرہ آتھر، سب خرد و کلاں رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مقرر، پھر کچھ نہ صدائی کا سب نے یہ رو کر لوٹ گئی دنیا سے، نشانی بھی نبی کی رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، بس آخری بند سن لیں، تو تابوت پہ زینب کا تھا نالہ جان کا، رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا، تابوت میں زہرا کے ہوئی حرکت آگا، اور باندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ، سر خم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، ارے سر خم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، جب خلق سے وقت سفر سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب قون صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں انجام دے رہے تھے۔ قون صاحب نے فرمایا شہزادی کونین سے منسوب ہے، تو چار میں سے شہزادی کونین کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں
ایمان کے درود پڑھ دے محمد والے محمد والے. ایک مرتبہ مل جل کے بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرما دو کہ ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں، ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں، اس در پہ فرشتے بھی سنبھل جاتے ہیں. ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں، اس در پہ فرشتے بھی سنبھل جاتے ہیں. تو شہزادی کونین جو ہو جائیں خفا، شہزادی کونین جو ہو جائیں خفا، تو اللہ کے تیور بھی بدل جاتے ہیں. شہزادی کونین جو ہو جائیں خفا، شہزادی کونین جو ہو جائیں خفا، تو اللہ کے تیور بھی بدل جاتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں اس تبر لمحوں سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. نعرہ صلوات. چار شعر جناب فاطمہ کے. خدا کا دین ادھورا ہے مصطفیٰ کے بغیر، خدا کا دین ادھورا ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ پھیلا جلوہ توحید فاطمہ کے بغیر، نہ پھیلا جلوہ توحید فاطمہ کے بغیر. کہ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ میں ہوں اس طرح سے یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. کہ دلیل وحدت خالق نہ مستند ہوتی، دلیل وحدت خالق نہ مستند ہوتی، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر. کہ نبی کی بزم میں برسوں گزارنے والے، نبی کی بزم میں برسوں گزارنے والے، بس آتے جاتے رہے جذبہ ولا کے بغیر، بس آتے جاتے رہے جذبہ ولا کے بغیر. آخری شعر. زمانے بھر میں فقط سیدہ کا در ہے جہاں، زمانے بھر میں فقط سیدہ کا در ہے جہاں، فرشتہ موت کا ٹھہرا رہا رضا کے بغیر، فرشتہ موت کا ٹھہرا رہا رضا کے بغیر. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی
گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے. تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے. تیری جزاک اللہ. سبحان اللہ. معاملین اکرام دامان وقت میں قطعی گنجائش نہیں ہے کہ اور اس کے آگے پیشخوانی کی جائے، کیونکہ وقت کافی تاخیر ہو چکی ہے مجلس میں. لہذا ان 4 مصروں کے ساتھ میں جناب کو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اولاد پہ ہوتی ہے ایک ماں کی نظر، جس طرح اولاد پہ ہوتی ہے ایک ماں کی نظر، لمحہ لمحہ یوں نظر رکھتی ہے ہم پر فاطمہ. جس طرح اولاد پہ ہوتی ہے ایک ماں کی نظر، لمحہ لمحہ یوں نظر رکھتی ہیں ہم پر فاطمہ. ہم کو ان لوگوں سے الفت ہو یہ ممکن ہی نہیں، ہم کو ان لوگوں سے الفت ہو یہ ممکن ہی نہیں. جس طرح اولاد پہ ہوتی ہے ایک ماں کی نظر، لمحہ لمحہ یوں نظر رکھتی ہیں ہم پر فاطمہ. ہم کو ان لوگوں سے الفت ہو یہ ممکن ہی نہیں، نام لے کر جن سے نفرت کر گئی ہیں فاطمہ. نام لے کر ہم کو ان لوگوں سے الفت ہو یہ ممکن ہی نہیں، نام لے کر جن سے نفرت کر گئی ہے فاطمہ. انہی مصروں کے سائے میں نہایتی ادب و احترام سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر علی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق فروز ممبر ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز ہانیہ بنت علی رشاد مرحوم کے لیے سال فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا۔ صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اس مجلس میں جو جناب شبیر احمد صاحب یعنی شبو بھائی کی جانب سے ان کی خوش دامن صاحبہ کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، اور جس کے انتظام و انصرام میں وعدے سے لے کر اب تک ان کے سارے احباب شریک ہیں، خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو عالی کرے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کسی بھی جانے والے کے لیے، خاص کر اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم اپنے جانے والوں کو بہتر سے بہتر ایصال ثواب کر سکیں۔ میں نے گفتگو کے لیے آپ حضرات کے سامنے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ فلسفہ موت کو بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرنے والا وہ ہے کہ جس کا قبضہ ولایت کی نسبت سے کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، جو بہت اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ وہ جو اپنے سلسلے میں کہتا ہے کہ بلن دمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لاستربتم استراب الارشیہ فی طویل بعیدہ،
میں ایسے رازہائے سربستہ سے واقف ہوں، میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنووں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی ہیں۔ وہ جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جہاں سارے مقدمات کے بعد کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، ہمیں سے سیل علم جاری ہوتا ہے اور ہماری بلندی تک کسی فکر کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ وہ جو یہ کہے کہ میں اپنے بارے میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں تم پیغمبر کے سلسلے میں شک نہ کرنے لگو، وہ کہ جو نظریہ توحید پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عظمت و بزرگی کے اعتبار سے تو بندوں سے بہت دور ہے لیکن لطف و کرم کے اعتبار سے بندوں سے بہت قریب ہے۔ وہ کہ جو عجب طرح سے اپنے خالق کا تعارف کراتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی لا یفرح المنو والجمود ولا یبدی الاعطاء والجود، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کی عطا و بخشش اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتی، اور اگر کسی کو نہ عطا کرے تو اس کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اور جس کا ذکر سننے کے لیے سماعتیں آمادہ رہتی ہیں، گوشائے مومنین تیار رہتے ہیں، تو میں نے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے وہاں امیر کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ مم مات منکم علی فراشہ، تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ اس موقع پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً اگر وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کیا ہیں۔ اس حدیث میں مولا کائنات خدا، رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب خدا کی معرفت کی اگر بات آ جائے تو ہم بہت اعتماد سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور جب رسالت کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ خدا کی بات ولایت کی منزل پر بھی اکیلے ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، والرسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ولی ہیں۔ اب یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، صاحبان ایمان ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ بڑی توجہ، یعنی جب بات خدا کی ہو رہی ہے تو اکیلے ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے تو اکیلے ہو رہی ہے، لیکن جب رسول کے بعد والوں کا ذکر ہو رہا ہے تو تنہا نہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، لیکن وہ گھر والے بھی رتبے میں، مرتبے میں، شرف میں، بزرگی میں رسول سے کم نہیں ہے۔ بڑی توجہ، خدا کی معرفت کی بات، رسول کی معرفت کی بات، آل رسول کی معرفت کی بات، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے یہ بات بالکل طے ہے کہ محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا خالق لاجواب ہے، بے مثال ہے، اس کی حمد کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔
بڑی توجہ دیکھیے، معرفت کی منزل پر یہ بات طے ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم محمد والے محمد کے خالق کی بات کرتے ہیں، نبی و علی کے پیدا کرنے والے کی بات کرتے ہیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب نبی کو ہم پہچان نہیں سکتے، علی کو ہم پہچان نہیں سکتے، تو ان کے خالق کو کیا پہچانیں گے؟ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ یہ بات بالکل طے ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آیت ہی پر آدمی غور کر لے تو سمجھ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ یہ بہت مرتبہ آپ نے یہ آیت سنی ہے، لیکن اس طالب علم سے بھی سنیے، قرآن فہمی کا ذوق اور شوق رکھنے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ، رسول اور صاحبان امر، تین مرحلے ہیں نا، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو تین اطاعتیں ہیں۔ تو یا تو ایک اطیعوا استعمال ہوتا، اللہ بھی اس کے بعد آ جاتا، رسول بھی اس کے بعد آ جاتا، اولی الامر بھی اس کے بعد آ جاتے۔ بڑی توجہ بھائی، ایک اطیعوا کے بعد کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ایک لفظ اطیعوا ہوتا اور جن لوگوں کی اطاعت کرنا ہوتی ان کے نام لے لیے جاتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یا تو یہ انداز ہوتا خطاب کا، یا اگر تین مرحلے ہیں اطاعت کے تو تین اطیعوا کا استعمال ہوتا، اللہ کے پہلے بھی لفظ اطیعوا ہوتا، رسول سے پہلے بھی لفظ اطیعوا ہوتا، اولی الامر سے پہلے بھی لفظ اطیعوا ہوتا۔ بلاغت قرآنی کو سمجھے کون؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، نہ ایک اطیعوا رکھا کہ تم محمد والے محمد کو خدا جیسا سمجھنے لگو، بڑی توجہ، اور نہ تین اطیعوا رکھے کہ تم آل محمد کو رسول سے کم سمجھنے لگو۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بھائی بڑی نازک سی بات میں کہہ کے گزرنا چاہ رہا ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطیعوا الرسول کے بعد اطیعوا کا فاصلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، کچھ تو آدمی غور کرے کہ اگر اولی الامر رسول جیسے نہ ہوتے تو جیسے اطیعوا رسول سے پہلے لگایا ویسے ہی اطیعوا اولی الامر کے پہلے بھی لگتا، لیکن اطیعوا میں بعد میں رسول کے ساتھ فوراً اولی الامر کو لا کر بتا دیا کہ ان کے اور رسول کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہ رکھنا۔ بھائی صلوات جو کہ محمد والے محمد پر۔ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ خدا کی معرفت، رسول کی معرفت اور آل رسول کی معرفت۔ اب تمہید میں وقت صرف کرنے کا موقع نہیں ہے، اب جب بات آ جائے آل رسول کی تو اس میں تعارف کے لیے اس مجمع کے سامنے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آل رسول کا مرکز و محور کون ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب متوجہ ہو گئے، یہ مہینہ ہی ان کا ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، یہ دورانیہ ہی ان کا ہے۔ یا تو ہم بات کریں گے اس مہینے میں مرکز و محور کی، یعنی صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی، یا جناب ام البنین علیہ السلام کی۔ اور جناب ام البنین معرفت زہرا کا ذریعہ بن جائیں گی۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اس لیے کہ جب ہم آل رسول کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے سامنے اور بھی نام آتے ہیں، اور ہم تو نبی کے ساتھ 13 کے ماننے والے، ہم 14 معصومین کی بات کرنے والے ہیں،
لیکن مرکزیت ہر اعتبار سے 14 میں زہرا کی ہے. نزول آیہ تطہیر کے موقع پر تو ہے ہی ہے، لیکن اگر دوسرے رخ سے بھی آپ دیکھیں تب بھی پر آپ کو لطف آ جائے گا کہ اگر تخلیق کے مدارج کو آپ دیکھیں کہ اگر زمین کی پستی ہے، آسمان کی بلندی ہے، اور پھر ان جمادات کے ساتھ نباتات ہیں یعنی درخت ہیں، درخت کے بعد حیوان ہے، حیوان کے بعد انسان ہے، انسان کے بعد مسلمان ہے، مسلمان کے بعد مومن ہے، مومن کے بعد متقی ہے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں انبیاء و مرسلین تک، تو یہ تدریجی کمال ہے جو زمین کی پستی سے بڑی توجہ انبیاء تک جاتا ہے. لیکن جب آخری نبی تک پہنچ کر کمال رک گیا، بڑی توجہ، یہاں پر خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ یا تو یہ ہوتا کہ اب نبی کے بعد دنیا بھی ختم ہو جاتی، ضرورت ہدایت نہ رہتی، تو ہمیں نبی کے بعد نبی جیسوں کی ضرورت بھی نہ ہوتی. بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی اب ہی تک تو منزل کمال تھی، لیکن اب آخری نبی کے بعد، بھائی نبوتوں میں بھی تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے نا، کہ نبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان نبیوں میں سب سے افضل کون، سب سے برتر کون، سب سے بہتر کون؟ ارے یاسین کون، مزمل کون، مدثر کون، اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا کون؟ عجب جملہ ہے. بھائی اب دیکھئے، یا تو دنیا بھی ختم ہو جاتی، لیکن اگر کائنات ختم نہیں ہو رہی ہے تو ضرورت ہدایت تو برقرار ہے. اب تک تو بات تدریجی کمال کی تھی، اب آپ بتائیے اس آخری نبی کے بعد اگر دنیا ہے تو ہادی کی ضرورت ہے نا. یہ تو عقل بتا رہی ہے کہ جب کوئی نہ تھا تب تو ہادی تھا، اب جب اربوں ہے تو ہادی تو ہونا چاہیے نا. اب آپ بتائیے اس آخری نبی سے بہتر ہو یا کمتر ہو؟ ارے میں عجب سوال کر رہا ہوں، آپ بتائیے اس آخری نبی کے بعد جو ہادی آئے وہ اس سے کمتر ہونا چاہیے یا اس سے بہتر ہونا چاہیے؟ بھائی دونوں میں معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے کہ گھٹنا بھی قیامت ہے، بڑھنا بھی قیامت ہے. ارے میں کہاں جاؤں، توجہ فرمائیے گا. آپ بتائیے اب تک تو تدریجی کمال تھا، اب جو آئے بہتر ہو یا کمتر ہو؟ دونوں میں مسئلہ بڑا نازک، اس لیے کہ اگر اس سے بہتر بنائے تو شان رسالت کے خلاف، اور اس سے کمتر بنائے تو قدرت کے خلاف. بھائی صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. بھائی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے بہتر تو نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس مصور نے اپنے حبیب، اپنے بھیجنے والے، اپنے رسول جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی تصویر نہیں بنائے گا، اس لیے کہ اس کی شان کے خلاف ہے. لیکن اس سے کم بھیجے تو اس کی قدرت کے بھی تو خلاف ہے. بھائی میں توجہ فرمائیے گا. بھائی نظریہ توحید پہ اس طرح بھی تو گفتگو ہو سکتی ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ اگر بہتر بناؤں گا تو میرے حبیب کی شان کے خلاف ہے، لیکن اس سے کمتر رکھوں گا تو یہ میری قدرت پر سوال ہو جائے گا. اس لیے اب نہ بہتر بناؤں گا نہ کمتر. اب اولون محمد، آخرون محمد، اوسطون محمد. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں نا. تو نبی کے بعد نبی جیسے کتنے ضروری ہوئے. اس نے کہا میری قدرت میں کمی نہیں، یہ تو ہم اپنے حبیب کی وجہ سے
اس لیے کہ یہی تو مرکز کائنات ہے، یہی تو لولا کا لما خلقت الافلاک ہے، لیکن میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ آپ کے سامنے میں نے مرکز کہا نا، محور کہا نا، کہ 14 میں مرکز کون، 14 میں محور کون؟ کہا 14 ایک جیسے تو بناؤں گا، لیکن 13 مرد رکھوں گا، ایک عورت رکھوں گا، تاکہ 13 تو ایک دوسرے کا جواب ہو، لیکن زہرا کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے بڑی نازک سی بات آپ تک پہنچائی ہے عزیزان محترم۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اس لیے کہ آیت اللہ وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی جن کے بیان کو یہاں کے کچھ رسالوں نے شائع بھی کیا، اور وہ یہ کہ جب ان سے عظمت اہل بیت پر گفتگو ہوئی، بالخصوص مولائے کائنات کے لیے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مولائے کائنات کے بعض فضائل تو ایسے ہیں کہ جنہیں آدمی خود سمجھ بھی سکتا ہے اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے۔ بہت سے فضائل ایسے ہیں جنہیں آدمی خود سمجھ تو سکتا ہے، محسوس تو کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا۔ اور بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جنہیں نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور شاید انہی میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہو کہ جس کا میں اشارہ تو کر رہا ہوں، لیکن اس کی گہرائی تک جائے کون کہ 14 میں 13 مرد ہیں جو ایک دوسرے کا جواب ہے۔ 14 میں بھی زہرا لاجواب ہے۔ بڑی تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو کہا تو جا سکتا ہے لیکن سمجھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر 13 مرد ہیں تو اس میں عورت بھی کوئی ایسی ہو سکتی تھی۔ دیکھیے، ثانیہ زہرا ہونا اور ہے، زہرا ہونا اور ہے۔ نزاکت ہے، نزاکت ہے تاکہ معرفت کی حدیں طے ہو جائیں۔ بے شک ہم جناب عباس کو اسی طرح سے پکارتے ہیں جیسے مولا علی کو پکارتے ہیں۔ یہ میری بنیادی فکر ہے تاکہ آدمی سمجھ جائے کہ محمد والے محمد علیہ السلام ہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، ہم جناب عباس کو ناد علی کی طرح پکارتے ہیں، ہم جناب زینب کو اسی طرح سے بنا لا الہ سمجھتے ہیں جیسے مولا حسین کو۔ ارے میں نے بڑی آہستگی سے شاید کہا، اس لیے میں مصرے پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے۔ ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں، خواجہ اجمیری، عجب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے نا؟ بات پہنچی نا؟ تو یقیناً ہم جناب زینب کو اسی طرح سے بنائے لا الہ کہتے ہیں جیسے مولا حسین کو۔ لیکن ان ساری عظمتوں کے بعد دنیا ہمارے عقیدے کی نزاکت کو سمجھے کہ ہم جناب عباس کو ثانیہ حیدر کرار کہتے ہیں، جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں، لیکن ساری عظمتوں کے بعد جب ہم جناب عباس اور جناب زینب کو بھی 14 میں شامل نہیں کرتے تو کسی ایسے ویسے کو 14 جیسا کیسے مان لیں گے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔
بھئی یہ بات تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا کہ 14 بار بار یہ تکرار اسی لیے ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مجھ سے فرمائش کہیں ہوئی تھی ابھی جب میں یہاں لکھنؤ میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا صدیقہ طاہرہ کے سلسلے کی, لیکن وہاں میں اپنے کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پایا تھا. لیکن آج میں چونکہ جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں شہادت کی نسبت سے بھی, اور جو میرا موضوع ہے کہ جو مر جائے تم میں سے خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ, رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ, آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ, تو معرفت کی منزلوں کو, اور یہ عراق کے کسی مفکر نے عجیب پیمانہ معرفت کا دیا کہ دیکھیے مشکلیں سخت ہیں لیکن پھر بھی سہارے سے عقیدے کی بات کی جا سکتی ہے, اور وہ یہ کہ جس طرح سے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں اور خود ائمہ کے حکم پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کہنا اللہ نہ کہنا. بڑی توجہ, ہمیں سب کچھ کہنا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کو اپنے جیسا سمجھنے لگو. بڑی توجہ, سب کچھ کہنا اللہ نہ کہنا. اسی طرح سے جناب عباس کو سب کچھ کہنا 14 میں نہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا, لیکن اس کا مطلب ذرا سا نازک سا ہے, اس لیے کہ عصمت کی جب بات آتی ہے نا کہ اللہ نے 14 لاجواب بنائے, 14 بے مثال بنائے, تو ایک بحث جبر و اختیار کی چھڑ جاتی ہے. میں ذرا سا سطح عموم سے بلند ہو کر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جب عصمت کی بات آتی ہے کہ اللہ نے اسے معصوم بنایا, تو ایک بحث چھڑ جاتی ہے جبر و اختیار کی کہ جب اللہ ہی نے انہیں معصوم بنایا تو ان کا کیا کمال ہے نا. یہ بحث آتی ہے, اور کبھی کبھی آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ جب اللہ ہی نے ان کے لیے ڈکلیئر کر دیا, ڈکلیریشن یعنی نص, یعنی 14 کے لیے جو ڈکلیریشن ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جناب عباس اور نازک سی منزل ہے, لیکن بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ چونکہ جبر و اختیار کی منزل کو ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا, کا ان کا جو عصمت ہے یہ نہ کہہ دینا کہ ارے یہ معصوم ہیں تو یہ کمال ہے, کا اس لیے جو عباس و زینب ان کے برابر ہیں, لیکن ان کے لیے اگر ڈکلیریشن نہیں ہے تو تم اسی سے سمجھ لو کہ عصمت ہدایت کی ضرورت ہے. ورنہ جو عباس و زینب بغیر ڈکلیریشن کے ثانیہ حیدر کرار اور ثانیہ زہرا بنے ہوئے ہیں, تو ان 14 کی منزل کیا ہوگی. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات دیجئے محمد وآل محمد. خاتون جنت بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے اللہ کو سمجھانے کے لیے, بڑی توجہ, جیسے خدا کو سمجھانے کے لیے 14 معصومین کی ضرورت ہے کہ انہیں پہچانو تو خدا کو پہچانو گے, اسی طرح سے معصوم کو پہچانوانے کے لیے عباس و زینب کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے ذرا محمد وآل محمد پر. اس لیے کہ جیسے وہاں خالق کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, ویسے ہی 14 کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ لفظوں میں تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن جب نہ سمجھنے والی بات ہے تو ذہنوں میں اترے کیسے. کہ جیسے وہاں مسئلہ ہے کہ سمجھ تو نہیں سکتے, لیکن 14 کو دیکھو تو پہچانو کہ جب 14 بے مثال ہیں تو ان کا خالق کیا ہوگا. اسی طرح سے تم 14 کو سمجھ تو نہیں سکتے, لیکن عباس اور زینب جیسوں کو دیکھو
تو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ 14 کیا ہوں گے، اور 14 کی بھی کیا بات، یا ان کی بھی کیا بات، یہاں تک بھی کون جائے گا؟ آپ ہی کے شہر میں علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم یہیں پر خطیب الامام طاہر ولی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ریکارڈنگ تو موجود ہوگی، کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ معرفت کی منزل ہے، اس لیے میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں، اور بس ایک رخ دے کر کے میں پہنچ جاؤں گا مادر جناب عباس تک، اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک پہلے شعر پڑھا کہ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ جب لوگوں نے تعریف کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ فکر کی آخری منزل پر بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ علی نہیں ہے۔ بڑی توجہ، فکر کی آخری منزل پر بھی جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے 4 مصرے پڑھے تھے، اور وہ یہ کہ بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں۔ فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی۔ فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں۔ بڑی توجہ، فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں۔ بڑی توجہ، اب میں نے کہا یہ ضرورت شعری نہیں ہے، یہ عرفان کی منزل ہے کہ فکر کی آخری منزل ہے حر۔ ارے میں کہاں جاؤں، توجہ مائیے گا۔ فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں، اور حر مولا حسین کے اس سپاہی کا نام ہے جو سب سے آخر میں لشکر حسین سے آ کر ملا۔ ارے توجہ فرمائیے گا، جو سب سے آخر میں لشکر حسین سے آ کر ملے اسے تو حر کہتے ہیں۔ جب وہ فکر کی آخری منزل ہے تو پھر سعید کیا ہوں گے، زہیر کیا ہوں گے، حبیب ابن مظاہر کیا ہوں گے؟ بھائی صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بڑی توجہ، تو پھر جب حر آخری منزل ہے فکر کی تو پھر سعید کے لیے کیا کہا جائے، زہیر کے لیے کیا کہا جائے، اور پھر جو رجل فقیہ جسے حسین کہیں، حبیب ابن مظاہر، اس کے لیے کیا کہا جائے۔ تو جب اصحاب کی یہ منزل ہے تو پھر عباس و علی اکبر کو کیا کہا جائے؟ ارے میں کہاں جاؤں، توجہ مائیے گا۔ عباس و علی اکبر کو کیا کہا جائے؟ لیکن ان ساری عظمتوں کے بعد بھی، یعنی اصحاب میں اوروں کا ذکر نہیں، اگر صرف ام البنین کے بیٹے جناب عباس کی بات کی جائے، بڑی توجہ دیکھیے، یہ مجمع مسلسل اس نے 13 جمادی الاول سے لے کر 13 جمادی الثانی تک مسلسل صدیقہ طاہرہ کا بھی ذکر سنا ہے اور مادر جناب عباس کا بھی تذکرہ سنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا معرفت کی منزلوں کے لیے ہم میں آپ میں سے کون ہے جس نے یہ ساری باتیں مادر جناب عباس کے حوالے سے نہیں سنی؟ کیا عظمت ہے جناب ام البنین کی، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جس در پہ علی جیسا امام سوالی بن کر پہنچے، ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جس در پر رشتہ لے کر، اور وہاں بھی دیکھیے ابھی میں کہہ کے آیا ہوں کہ میں کس کے کلام پہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ جو یہ کہتا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہے نا، یہ ہم سب جانتے ہیں نا۔ کون ایسا اس مجمع میں جس نے اس قول کو نہیں سنا، اور اس نے ساتھ میں جناب ام البنین کے حوالے سے جناب عقیل سے مولا کائنات کی گفتگو نہیں سنی کہ بھائی عقیل، میں ایسے قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو، اسے عرب کے قبیلوں کا پتہ نہ ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔
بھائی جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو، بڑی توجہ، جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو، وہ اپنے بھائی سے کہے کہ مجھے ایسے قبیلے کا پتہ بتاؤ، نہیں، یہ شریف گھرانوں کا ادب ہے، بڑی توجہ، یہ شریف گھرانوں کا ادب ہے، یہ خاندان کا پتہ نہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو متوجہ کر رہا ہے کہ بھائی عقیل، مجھے بھی کربلا کی فکر ہے، تمہیں بھی کربلا کی فکر کرنی چاہیے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ خاندان کا پتہ نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کربلا کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ مجھے تو فکر ہی ہے کربلا کی، بھائی تمہیں بھی کربلا کی فکر ہونی چاہیے۔ اور شاید جس موقع پر مولا علی نے عباس جیسے بیٹے کی تمنا کی ہو، اسی وقت جناب عقیل نے مسلم جیسے بیٹے کی تمنا کی ہو، اور قدرت نے دونوں کو نوازا، ایک کے گھر میں عباس جیسا آیا تو دوسرے کے گھر میں مسلم جیسا آیا، اور دونوں کو کربلا کا شریک بنا دیا، ایک کو علمدار کربلا بنا دیا، ایک کو سفیر کربلا بنا دیا۔ بڑی توجہ ایوان محترم، لیکن وہی بات جو میں نے بہت سی باتیں اشاروں میں آپ سے کہی ہیں، اب آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے گی، کوئی شک و شبہ نہیں رہ جائے گا، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا، جس دروازے پر جناب مولا کائنات رشتے کے لیے گئے ہیں، اس بیوی کی عظمت آپ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جہاں مولا کائنات رشتہ لے کر جائیں، اس در کی عظمت کو سمجھیے۔ تو شریک حیات علی بن کر آئی ہیں جناب ام البنین، اور آپ میں سے سب نے یہ سنا ہے کہ جب حسنین نے اپنی ماں کہا، بڑی توجہ، جب حسنین نے اپنی ماں کہا تو جناب ام البنین کا جواب آپ جانتے ہیں، بڑی توجہ، اور اس کو میں نے کسی مضمون میں لکھا بھی ہے کہ یہ بات جناب زہرا کی عظمت کی ہے، جس کو اپنی وصیت میں بھی مولا کائنات نے ذکر کیا ہے، اس طرح سے کہ ویسے تو میری جائیداد میں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، میری جائیداد میں میری اولادوں کا برابر سے حصہ ہے، لیکن میں اپنی جائیداد کا متولی پہلے حسن کو، اس کے بعد حسین کو زہرا کی نسبت سے بنا رہا ہوں، بڑی توجہ، زہرا کی نسبت سے بنا رہا ہوں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، یقیناً رشتوں کی قدروں کو سمجھنا یہ مجلس سکھاتی ہے، بڑی توجہ عزیزان محترم، رشتوں کی اقدار یہ مجلس سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ویسے تو میں ابھی بھاگلپور میں پرسوں پڑھ کر کے آ رہا ہوں اس بات کو، اور وہ یہ کہ عورت توڑنے کا کام بھی کر سکتی ہے، جوڑنے کا کام بھی کر سکتی ہے، مرد کی بنسبت عورت یہ کام اور بہتر انداز میں کر سکتی ہے، بڑی توجہ، جوڑنے کا کام بھی اور توڑنے کا کام بھی۔ تو ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو، بیٹیوں کو یہ کہہ کے رخصت کرنا چاہیے کہ تم جہاں بھی جا رہی ہو جوڑنے کا کام کرنا، توڑنے کا نہیں، اور اپنی اولادوں کے لیے آدمی کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اسے اپنی حد میں رکھے، بڑی توجہ، یہ میں جلدی باتیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچئے گا تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ جملے سماج کو بنانے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اب دیکھیے، ذرا سا وقت نہیں بچا، بہت تیزی سے وقت گزر گیا اور میں اختتام کے باب تک آپ کو لے آیا۔ یاد رکھیے گا کہ جناب زہرا کی عظمت کو تو جانتے ہیں آپ، یعنی سنتے رہتے ہیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خاتون کہ جو نبی کی، علی کی، حسنین کے تعارف کا ذریعہ بنے، اس کی تو عظمت ہی کیا، لیکن جناب ام البنین اپنے بیٹوں سے یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، کیا یہ بات غلط ہوتی؟ بڑی توجہ، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اگر جناب ام البنین اپنی اولادوں سے جناب عباس سمیت یہ کہتی
کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، تو کیا بات غلط ہوتی؟ بولیے، گھبرائیے نہیں۔ اگر جناب ام البنین اپنی اولادوں سے یہ کہتی کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، تو کیا بات غلط ہوتی؟ بات غلط نہ ہوتی، تربیت صحیح نہ ہوتی۔ بڑی نازک سی بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اگر یہ کہہ دیتی کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، میں اس لفظ کو اب دہراؤں گا نہیں، چونکہ مجھے مقصد تک لے جانا ہے، اس لیے جناب ام البنین نے میری ساری تقریر کے لمحات ایک طرف اور یہ جملہ، بھائی توجہ فرمائیے گا، وہ 14 کے لیے میں نے جو باتیں کہی تھیں، اگر کسی میں تحیر رہا بھی ہو تو اب دور ہو جائے گا کہ اگر یہ کہہ تو سکتی تھیں کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن جناب ام البنین نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ ارے وہ زہرا کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ زہرا کیا ہیں اسے کون سمجھے، اسے کون جانے، اسے کون بتائے۔ خدا کی قسم جناب ام البنین کے علاوہ اس معرفت کے رخ کو اور کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس نے اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ بھائی ہونے کے باوجود سمجھایا یہی، بتایا یہی، درس یہی دیا کہ اپنے کو بھائی نہ سمجھنا، غلام سمجھنا۔ اور یاد رکھیے گا یہ اثر جبھی ہوگا جب پہلے ماں اپنے کو ماں نہ سمجھے، کنیز سمجھے۔ ارے میں کہاں جاؤں، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی جب ماں ہوتے ہوئے ام البنین نے مادر حسنین اور جناب زینب و ام کلثوم کی عظمت کو سامنے رکھ کر روز اول کہہ دیا کہ کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ کسی مقدس، معتبر اور برگزیدہ شخصیت کی زوجہ ہونا کمال نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی کی، امام کی زوجہ ہونا کمال ہوتا تو نوح اور لوط کی ازواج کو جہنمی نہ بتایا جاتا۔ بھائی نوح اور لوط کی ازواج نبی کے گھر میں ہو کر اگر وہ جہنمی ہیں کردار کی بنیاد پر، تو کردار کی ضمانت تو حب علی ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولادوں کو محبت اہل بیت رگوں میں اتاریے، ورنہ رشتہ کام نہیں آتا۔ اس لیے کہ جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں، وہ ہو شریف مکہ مسلمان ہی نہیں۔ اور یہ ہماری بات کو کسی اور رخ سے نہ دیکھیے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے نبی کی زوجہ ہونا کمال نہیں ہے۔ اور بات خالی نبیوں کی نہیں ہے، ہم اماموں کی بھی بات کرتے ہیں۔ جودہ بنت اشعث ہے زوجہ لیکن ہے ملونہ۔ ام الفضل، میں کہاں جاؤں، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی نبی و امام کی زوجہ ہونا کمال نہیں، برگزیدہ شخصیت کی زوجہ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی ماں ہونا کمال ہے۔ اب اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ کے دلوں میں اتر جائے گا کہ اس بیان کی روشنی میں جناب ام البنین کے لیے خالی یہ شرف نہیں ہے کہ وہ مولا علی جیسے امام کی زوجہ ہیں، بلکہ شرف کی بات یہ ہے کہ عباس جیسے بیٹے کی ماں ہیں۔ عباس جیسے بیٹے کی ماں ہیں، اور جب ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کہنا جناب ام البنین کا،
کیا کہنا اس خاتون کا کہ جس کے لیے آپ دیکھیے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان تو کیا جا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا رسول کا مسند رسالت پر بیٹھنا کر سکتا ہے کوئی تصور؟ مسند شفاعت پر سرکار رسالت مآب، اور عظمت کیا ہے اس آخری رسول کی کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو کہ جب ہم محشر میں سارے انبیاء کو ان کی امتوں پر گواہ بنائیں گے، اور آپ کو ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے، یعنی انبیاء امتوں کے گواہ بنے اور ہمارا نبی نبیوں کا گواہ بنے۔ تصور کوئی کر سکتا ہے؟ اس وقت کوئی میدان آپ متصور کر سکتے ہیں، تصور میں لا سکتے ہیں؟ بڑی توجہ، بس زیادہ وقت نہیں بچائے، لیکن میں آپ سے چند سوالات کر کے، اور وہ یہ کہ اس وقت کی جو موجودہ آبادی ہے، کیا اس کے لیے کوئی تصور کر سکتا ہے کسی ایسے میدان کا کہ جہاں اس وقت کے سارے انسان جمع ہو جائیں؟ اس وقت کے تصور تو کیا جا سکتا ہے کسی ایسے میدان کا کہ جہاں اس وقت کی ساری آبادی جمع ہو، لیکن مشکل ہے نا۔ تو محشر کسے کہتے ہیں؟ جہاں خالی اس دور کے نہیں بلکہ آغاز سے انجام تک کے مجمع کو محشر کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لفظوں میں خالی ادا کی جا سکتی ہیں، یعنی انبیاء اپنی امتوں پر گواہ بن کر آ رہے ہیں، اور یہ آخری نبی ان پر گواہ ہے، مسند شفاعت پر بیٹھا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سب کو اپنی نجات کی فکر ہے۔ اب دیکھیے کیا مرتبہ ہے مادر جناب عباس کا کہ جہاں ذکر اس کا، بات اس کی، اس کے بیٹے کی اس طرح سے کہ رسول اگر مرکز عصمت زہرا سے پوچھیں کہ شفاعت کے لیے لائی کیا ہو، بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ معتبر ترین روایت میں ہے کہ محشر میں جناب عباس کو جو رتبہ اور مرتبہ ملے گا نا، اس میں آغاز سے انجام تک کے شہداء جناب عباس کے رتبے پر غبطہ کریں گے، رش کریں گے، تو وہاں پوچھیں گے کہ شفاعت کے لیے لائی کیا ہو۔ کبھی مسئلہ شفاعت کو تفصیل سے بیان کیا جائے تب آپ دیکھیے گا کہ اس میں گہرائی کیا ہے۔ میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ مسند شفاعت پر شفیع المذنبین بیٹھے ہیں اور اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں جو مرکز عصمت ہے کہ شفاعت کے لیے لائی کیا ہو، لیکن وہاں پر زہرا اور کسی کا ذکر نہیں، ام البنین کے بیٹے کا ذکر کریں گی کہ کافی ہیں ہمارے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یاد رکھیے گا کہ جناب ام البنین نے اپنی اولادوں کو جو سمجھایا ہے، جو بتایا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں صرف 2-4 جملوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب ام البنین نے اپنی اولادوں کے دل میں اس بات کو اتنا اتار دیا تھا کہ دیکھو حسین کا غلام سمجھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب کربلا جائیں گے اور اطراف کی زیارتیں کریں گے، میرے کہنے پر اس مقام کو یاد رکھیے گا، تو ایک گلی میں وہ مقام بھی ہے کہ جہاں پر پسر سعد اور مولا حسین کے سلسلے میں، اور اس بات کو میر انیس نے نظم بھی کیا اور کتابوں میں اس روایت کا تذکرہ بھی ہے
کہ آخری مرتبہ گفتگو کے لیے کربلا میں وہ مقام آج بھی نشاندہی کے لیے کہ اس موقع پر آ کر امام حسین نے اس سے صاف کہہ دیا کہ کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے. اور وہاں کچھ اشعار بھی اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں مولا کے انکار کو نظم کیا گیا ہے، لیکن جب گفتگو کے لیے چلنے کی بات ہوئی ہے تو طے یہ پایا تھا کہ ادھر سے وہ آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا، ادھر سے مولا حسین جائیں گے اور ان کا بیٹا جائے گا. جب مولا حسین علی اکبر کو لے کے گفتگو کے لیے چلے تو پیچھے پیروں کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ عباس بھی چلے آ رہے ہیں. مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے کہ عباس تمہیں تو پتا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ وہ آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا اور میں جاؤں گا اور میرا بیٹا جائے گا. ایک مرتبہ عباس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مولا اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. اللہ اکبر، اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا غلام تو اس کے ساتھ آئے اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام نہ آئے. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ عباس کو اگر کہا کہ غلام سمجھنا تو زہرا نے کہا کہ ارے تم یہ درس اپنے بیٹوں کو دو، لیکن میں تو عباس کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں. اور اس بات کو بھی میر انیس نے اس انداز میں نظم کر دیا کہ جب آ رہا ہے اگلا مہینہ رجب کا مہینہ، آپ سنیں گے سفر کی مجالس، سفر کے پروگرام کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا ہے تو قبر نبی پر مولا حسین بار بار گئے ہیں، لیکن ایک دفعہ کے منظر کو اس طرح سے نظم کر دیا کہ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین کہ گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، ارے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. اتری محمل سے بسد آہو فغاں زینب زار، ماں کی تربت میں گئے امام ابرار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار. آئی آواز نہ رو، ارے میرے دل کو قلق ہوتا ہے، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے. ہاں آزادارو، عجب عجب مصرے ہیں. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ یہیں تک مجھے لانا تھا مصائب میں. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر. عجب مصرع کہا ہے، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. اللہ اکبر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی. ارے یاد فرماتی ہیں اماں، ادھر آؤ بھائی. آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار. آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت پہ نثار. ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. زمانے کے امام کی سواری تیار ہو چکی، جناب عباس گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ بیت الشرف سے کنیز دوڑی ہوئی آئی. کہا چھوٹے آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہیں. جناب ام البنین کا نام آیا، جناب عباس دوڑے ہوئے گئے. اماں کیا بات ہے؟ کہا عباس جاؤ، میرا بھرا گھر جا رہا ہے، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن یاد رکھنا میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بچ جاؤ میرا آقا قربان ہو جائے. ایسی ماں کا ایسا بیٹا کہ جب تک بازو سلامت رہے کسی کی ہمت نہ تھی جو حسین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا. ادھر بازو قلم ہوئے، ادھر کمر ٹوٹی، حسین نر گئے آدھا میں.
واہ حسینا واہ عباسا واہ مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار عالم ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہم کو معرفت اور عمل صالح کے ساتھ پروردگار اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز ہانیہ بنت علی رشاد مرحوم کے لیے سال ثواب۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ میں منتظر ہوں اس کی اب میرا حق دلانے، آئے گا میرا مہندی۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ اس کو سبھی خبر ہے کس نے حیدر جلایا، تیغ و رسن اٹھا کے ہے کون کون آیا، کس نے گواہ مانگے کس نے دیے ہیں تانے، آئے گا میرا مہندی۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہندی۔ سنتا ہے وہ صدائیں زینب کی سسکیوں کی، پہنچے گی اس تلک یہ آواز پسلیوں کی، پہلو سے ہاتھ میرا اب مستقل ہٹانے،
آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی پیشی کے 3 گھنٹے اس طرح سے گزارے چن چن کے کہہ رہی تھی لاشیں سند کے ٹکڑے اب جوڑ کر یہ ٹکڑے پھر سے سند بنانے آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی تلوار تازیانے ایک ساتھ اٹھ رہے تھے افسوس فاطمہ پہ جب ہاتھ اٹھ رہے تھے بس اتنا کہہ رہی تھی سہ سہ کے تازیانے آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی یہ ٹوٹی انگلیاں بھی اس کو دکھاؤں گی میں چہرے کا یہ نشان بھی اس کو دکھاؤں گی میں زخموں کا بن کے مرہم چاہے لگے زمانے آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہندی لمحوں میں ہو گئی ہیں زہرا غریب ایسے جب سے لگا تماچا دیکھا نہیں حسن نے بیٹوں کو پھر سے میرے چہرہ میرا دکھانے آئے گا میرا مہندی رو رو کے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فنائی علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر عہد من زیارتکم السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا صحاب الحسین السلام علیکم شہداء کربلا و سیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم این الزوفار بغرا السلام علیکم شیخ موسیٰ نسان نفوذ چاہی جہت مقبولی بیوک التوز السلام علیکم تعالیٰ العرب العظیم جام غیر تشکید السوار بیم الجزار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب رسول الزمان علمان 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 من فتنة زمان من شر شیطان السلام علیکم شرک القرآن السلام علیکم معذر الایمان السلام علیکم محمد زماننا حاضر اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصل اللہ تعالیٰ مخدک واجعل من ذلك من انصاركم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ